وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 21ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 21ویں پارے کے شروع میں اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے بہت تکلیفوں والا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ مشکلات میں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن کی تلاوت ایک ایسی عجیب عبادت ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے اتنی برکتیں رکھیں، اتنے انوارات ہیں، اتنا اجر و ثواب ہے، دل کا ایسا سکون اور قرار ہے۔ شروع میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، لیکن جب طبیعت چل پڑتی ہے قرآن کو سننے میں یا پڑھنے میں تو حقیقت یہ ہے قرآن کا پڑھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ ایسی لذتوں والی عبادتیں ہیں کہ جو ہر صاحب ایمان جب یہ عبادتیں کرتا ہے تو وہ اس کا دل و دماغ ان عبادتوں کی برکتوں سے منور ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائی کہ آپ نماز کو قائم کیجئے، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور غلط کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کو قائم کیجئے یعنی نماز کو اس طرح پڑھیے جس طرح پڑھنے کا حق ہے، وقت پر پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے، اچھی طرح وضو کر کے پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے۔ نماز حقیقت میں جب صحیح معنی میں نماز ہو تو وہ آہستہ آہستہ انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ صحیح نماز کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی جس میں کم سے کم 3 خوبیاں ہوں۔ بھائی صحیح نماز کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں کم سے کم یہ 3 خوبیاں ایسی ہیں، اگر یہ آ جائے تو ہماری نماز جو ہے وہ صحیح رخ پر آ گئی۔ نمبر 1، نماز میں اول سے لے کر آخر تک دل میں خشیت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی عظمت ہو، یہ احساس ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کا روب دل میں ہو اول سے لے کر آخر تک۔ نمبر 2، نماز کے اندر جتنے ذکر و اذکار ہیں ان کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ بھائی ان کو کیا کیا جائے؟ سمجھ کر۔ جس وقت زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہو، مثلا ہم رکوع سے اٹھتے ہوئے بھائی کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن، کتنا پیارا جملہ ہے، سمع، سن لیا اللہ نے اس شخص کی بات کو جس نے اس کی تعریف کی، جس نے اس کی کیا کی؟ تعریف کی۔ اب ہم پوری نماز میں کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ جب ہمیں اس کی بصیرت حاصل ہوگی تو پھر ہمارے اندر یہ شعور پختہ ہو جائے گا کہ میں اللہ کی جو تعریف کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بھائی اس کو سن رہے ہیں۔ اس لیے نماز میں دوسری خوبی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ پڑھا جائے وہ سمجھ کر پڑھا جائے۔ نمبر 3، نماز کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے، اٹھنا بیٹھنا، نظر کا کہاں رکھنا ہے، اتحیات میں کیسے بیٹھنا ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، یہ جو نماز کا ظاہری حلیہ ہے یہ سنت کے مطابق ہو۔ بھائی یہ کس کے مطابق ہو؟ جس نماز میں یہ 3 باتیں ہو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ اپنے پڑھنے والے کی تربیت کرے گی اور اس کو بھائی گناہ سے روک دے گی۔ دوبارہ یاد کر لیجئے 3 باتیں، اول سے لے کر آخر تک دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ہو۔ نمبر 2، زبان سے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو سمجھ کر کہیں، اور نمبر 3، ہماری نماز کا ظاہری حلیہ بھی بھائی کیا ہو؟ بالکل صحیح ہو۔ ہاں الا یہ کہ کوئی معذور ہو، الا یہ کہ کیا ہو؟ معذور ہو۔ اگر کوئی معذور ہو تو شریعت نے اس کے لیے بڑی آسانی رکھی ہے۔ شریعت نے اس کے لیے بھائی جیسے ماشاءاللہ یہاں 75-80 والے بزرگ ہیں
گھٹنے میں درد ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو شریعت نے ان کے لیے بڑی آسانی رکھی ہے، وہ جس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اور بھائی کسی کو ٹوکنا نہیں چاہیے۔ مجھے ایک واقعہ کی بڑی تکلیف ہوئی، رمضان سے کوئی مجھے لگتا ہے کوئی 10-15 دن پہلے میں عصر کے بعد اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا، اور میرے ساتھ شاید کو مدرسے کے 2 استاد بھی موجود تھے۔ ایک سیانی عمر کے بزرگ آئے، کم سے کم کوئی 75-80 کے راؤنڈ باؤنڈ ان کی عمر ہوگی، اور ان کے چلنے سے لگ رہا تھا کہ ان کو گٹھیے کا مسئلہ ہے۔ ان کے چلنے سے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے جوڑوں میں تکلیف ہے۔ میرے پاس آئے، میں ان کو پہلے نہیں جانتا، نہ اس کے بعد مجھے ملے۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب دور سے ایک جگہ بڑی مشکل سے چل کے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ میں نے کہا جی پوچھئے۔ نماز جب کرسی پر بیٹھ کر میں پڑھتا ہوں، پہلی صف میں جب کرسی رکھتا ہوں تو میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو ظاہر میں پہلے صف میں نہیں ہوں گا، میں تھوڑا سا آگے ہوں گا، آیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا ہو جاتی ہے۔ میرا اتنا کہنے دے اور ان کو رونے دے، وہ بیچارے بچوں کی طرح رونے لگ گئے۔ میں خود پریشان ہو گیا، تو میں نے ان کو کیا کہا؟ میں نے تو ان کو یہی کہا کہ بزرگوں آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا جی آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو پھٹ پھٹ کے رونے لگ گئے، کوئی اہم مسئلہ بھی نہیں۔ بڑے دکھ سے کہا مفتی صاحب لوگ جین نہیں دیندے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ان کی بات، لوگ جین نہیں دیتے، بڑا تنگ کرتے ہیں، میرے جیسے کمزوروں کو لوگ باتیں کرتے ہیں، اور میں بڑے دکھ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں اس طرح کرتا ہوں، مجھے ہر نماز میں کوئی نہ کوئی پکڑ لیتا ہے۔ نہ بھائی، معذوروں کا خیال کرو، بوڑھوں کا کیا کرو؟ خیال کرو، کمزوروں کا خیال کرو، اس کی بڑی رعایت کرو۔ جو بوڑھا ہو، جو معذور ہو، نماز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھائی کیا رکھی ہے؟ بہت آسانی رکھی ہے، وہ جس طرح چاہے نماز پڑھ لے۔ بہرحال قرآن کریم نے 21ویں پارے میں دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کو نبوت کی دلیل کے طور پر دوبارہ بیان کیا کہ جناب یہ ہستی 40 سال تمہارے اندر رہی ہے، اس کی زبان سے تم نے کوئی کلام نہیں سنا، لیکن جیسے ہی 40 سال کے بعد نبوت ملی، قرآن کی شکل میں اس ہستی کی زبان مبارک سے ایک ایسا برکتوں والا چشمہ جاری ہو گیا۔ اگر یہ خود گھڑا ہوا ہے تو 40 سال سے پہلے کدھر تھا؟ 40 سال سے پہلے یہ کلام کدھر تھا؟ 40 سال کے بعد قرآن کریم حضور علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونا، اور ادھر سے اللہ کے نبی امی ہے، کسی استاد سے کچھ سیکھا نہیں ہے، لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حضور علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کافروں کے ظلم کی وجہ سے بھائی 3 ہجرتیں کرنی پڑی۔ کتنی ہجرتیں؟ 3 ہجرتیں کرنی پڑی۔ 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف کرنی پڑی اور 1 ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کرنی۔ آج جدید دور میں یہاں سے گجرانوالہ منتقل ہونا بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ جدید سواریاں ہیں، ہجرت آج بھی آسان نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پیدل زمانہ کوئی جاننے والا نہ ہو تو ہجرت میں 2 ڈر ہوتے، ایک جان کے جانے کا خطرہ ہوتا، دوسرا جہاں جا رہے ہیں اب وہاں روزی روٹی کا، رزق کا پتہ نہیں کیا انتظام ہوگا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے بندو اگر تمہیں میری راہ میں ہجرت کرنی پڑے بالکل نہ گھبراؤ۔ پہلی بات، تمہیں موت کا ڈر ہے، ہم نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے، طے شدہ وقت سے پہلے تمہاری موت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، باقی رہا رزق کا معاملہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، تم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جب ہجرت کرو گے، ایک مرتبہ تمہیں یہ لگے گا کہ کاروبار، جان پہچان، وطن سب کچھ گیا، لیکن اللہ جل جلالہ تمہیں دیکھتے دیکھتے تمہیں دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کر دے گا۔ زندگی میں آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جس نے ہجرت کی ہو دین کی وجہ سے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، پھر اللہ نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہو۔ میں اکثر ایسے موقع پر مثال دیتا ہوں، 47 میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ 47 میں انسانی تاریخ کی بھائی 70 لاکھ مسلمان ادھر سے ادھر آیا، لیکن آپ دیکھ لیجئے پورے ملک میں جتنے مہاجرین ہیں اللہ جل جلالہ نے ان کو مالی طور پر دوسروں سے زیادہ نوازا ہے، ہجرت میں برکتیں ہیں۔
قرآن کریم نے 21ویں پارے میں پھر دنیا کی زندگی کو فرمایا یہ کھیل تماشا ہے، یہ وقتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وقتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے جوانیاں کیسے بڑھاپے میں تبدیل ہو گئیں، یہ بھائی ہم دن رات دیکھتے ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے، خود ہمارے وجود، ہم خود شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو آئینہ خود بتا دیتا ہے کہ مجھے خود یاد ہے کل میں 15-16 سال کا تھا اور اب میں کہاں کھڑا ہوں، بڑھاپے کے دروازے پر کھڑا ہوں۔ ہم میں سے ہر کوئی اس زندگی کے مختصر اور اس کے کھیل تماشا ہونے کا گواہ ہے۔ قرآن کریم نے ایک پیشن گوئی بھی یہاں ذکر کی جو قرآن کی سچائیوں میں سے ایک بڑی سچائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپر طاقتیں تھیں، روم اور ایران۔ جنگ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں، ہوا یہ کہ جو ایران ہے وہ رومیوں پر غالب آ گیا، اور اتنی شدت سے غالب آ گیا کہ رومی جو ہیں وہ مٹتے مٹتے بچے، اور مکہ والوں کی کافر جو تھے ان کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی ہمدردیاں بھائی کن کے ساتھ تھی؟ رومیوں کے ساتھ تھی، چونکہ رومی اللہ کے توحید کے جو تھے وہ قائل تھے، موحد تھے۔ قرآن کریم نے پیشن گوئی کہ ان قریب صورتحال تبدیل ہو جائے گی، رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے ایرانیوں پر۔ یہ اس زمانے کے اعتبار سے بڑی عجیب، پوری دنیا کی نظر تھی اس پر، اور مکہ والوں نے کہا جناب ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ چند سالوں کے بعد جس دن بدر ہوا، اللہ جل جلالہ نے مدینہ والوں کو مکہ والوں پر فتح دے دی، اور بالکل اسی دن اللہ جل جلالہ نے رومیوں کو دوبارہ ایرانیوں پر ایسا غلبہ دیا کہ ایرانی سلطنت کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ قرآن کریم نے 21ویں پارے میں اپنی آیات وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ بار بار قرآن نے کہا میری نشانیوں میں سے، ہماری نشانیوں میں سے بہت، فرمایا ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ہم نے تمہیں مٹی سے ایک خوبصورت شکل دے دی ہے۔ فرمایا ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے میاں بیوی کی شکل میں تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ اجنبی ہوتے ہیں، ایک کہیں کا دوسرا کہیں کا، اللہ جل جلالہ نکاح کے ذریعے اس طرح جوڑتا ہے کہ وہ اجنبیت کا کوئی تصور نہیں رہتا، اور زندگی کی مشکلات میں، زندگی کے سفر میں دونوں ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، مودت لیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے انس حاصل کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے یہ انسانی جوڑے کا ہی نہیں بلکہ کائنات میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے نر اور مادے کا انس رکھا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن نے فرمایا ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی نیند بھی ہے۔ بھائی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ اس وقت تقریباً ہم سب جو ہیں وہ تھکاوٹ کا شکار ہیں۔ کیوں بھائی جسم تھکا ہوا ہے کہ نہیں؟ رات کو جاگے ہیں، آپ میں سے پتہ نہیں ماشاءاللہ کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جو ساری رات جاگے ہیں، لیکن اگر ہمیں سونے نہ دیا جائے، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ دوائی کھلا دی جائے تو بھائی یہ نیند کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ ابھی اللہ کا نام لے کے سوئیں گے، کوئی 10 بجے اٹھے گا، کوئی 11 بجے اٹھے گا۔ یہ نیند جو ہے یہ پتہ نہیں جسم کے جوڑوں میں سے، پٹھوں کی گہرائیوں میں سے کہاں سے ساری تھکاوٹ کو نکال کے 11-12 بجے دوبارہ ہمیں تر و تازہ کر دے گی۔ فرمایا یہ جو نیند ہے یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن نے فرمایا روئے زمین پر طرح طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے ملک میں کتنی زبانیں ہیں، ہندوستان میں پتہ نہیں کوئی کہتا ہے 700 زبانیں، کوئی 800 زبانیں، دنیا میں پتہ نہیں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا تمہاری مختلف رنگتیں، مختلف مزاج، مختلف الفاظ، مختلف زبانیں، یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن کریم نے 21ویں پارے میں فرمایا ہم نے تو اللہ تعالیٰ نے تم سب کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کی فطرت جو ہے وہ اللہ کی توحید پر ہے، پاکیزہ فطرت ہے۔ بعد کا جو ماحول ہے وہ انسان کو غلط رنگ چڑھا دیتا ہے۔ اصل بھائی سب کی پیدائش کی قسمت ہے، جیسے وہ حضور کا ارشاد ہے ہر بچہ پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں ماحول اس کو کیا کر دیتا ہے؟ بگاڑ دیتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان پر فرض ہے
کہ وہ اپنے بچوں کے آغاز ہی سے ان کی تربیت اس طرح کرے کہ ماحول ان کی فطرت کو بگاڑ نہ سکے۔ قرآن کریم نے 21ویں پارے میں سود اور زکوٰۃ کا دوبارہ تقابل بیان کیا، تیسرے پارے میں بھی بیان کیا۔ سود جو ہے یہ ساری برکتوں کو لے اڑتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے یہ تمہیں ہر طرح کی برکتوں سے نوازتی ہے۔ قرآن کریم نے پھر 21ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین کے اوپر جتنا فساد و بگاڑ، لڑائی اور جھگڑے ہیں، یہ سارے تمہارے عملوں کا نتیجہ ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ تمہارے عملوں کا نتیجہ۔ تمہارے عملوں سے زمین کے حالات پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ قرآن کریم نے 21ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے مکہ کے ایک سردار ایک گانا گانے والی خوبصورت باندی کو لائے، اور مکہ میں لوگ جگہ جگہ اس کی پروگرام کرواتے، اور عام مسلمانوں کو کہتے تم محمد توبہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس سے کہانیاں سنتے ہو؟ میں باندی لے کر آیا ہوں شام سے بڑی اعلیٰ، تم اس سے گانا سنا کرو، اس کا گانا توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ محمد پر اترنے والے کلام سے بہتر ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لہو الحدیث، یہ موسیقی تو لہو الحدیث ہے، یہ تو فضول بات ہے۔ ہاں، قرآن کریم تو روح کی غذا ہے۔ قرآن کریم تو کیا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ قرآن کریم نے 21ویں پارے میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر کیا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے بیٹا شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑی بے انصافی ہے۔ اور ایک نصیحت یہ کی حضرت لقمان علیہ السلام نے، اے بیٹے نماز کو قائم کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ ایک نصیحت یہ کی کہ بیٹا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے، زمین و آسمان میں ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا علم احاطہ نہ کیے ہو۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی کہ بیٹا زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، اللہ کو غرور کی ادا پسند نہیں ہے۔ ایک نصیحت یہ کی کہ بیٹا گدھے کی طرح بلند آواز سے نہ چیخا کرو، اونچا بولنا کوئی کمال نہیں، اگر اونچا بولنا کمال ہوتا تو گدھا سب سے زیادہ باکمال ہوتا۔ بھائی گدھا کیا ہوتا؟ سب سے زیادہ باکمال ہوتا۔ قرآن کریم نے 21ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کے جتنے درخت ہیں ان کی قلمیں بن جائیں، زمین و آسمان میں جتنے پانی کی مقدار ہے وہ سیاہی بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات و خوبیوں کو لکھنا شروع کرے، یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات کبھی بھی، اس کی خوبیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور 21ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کا سارا غیب اور سارا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ بھائی چھوٹی چھوٹی دو چار باتیں اور سن لیجئے، میں جلدی جلدی کرتا ہوں چونکہ تاکرات تھی، آپ حضرات تھکے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ کیا پڑھا کرتے تھے؟ سورہ الف لام میم سجدہ۔ چونکہ سورہ الف لام میم سجدہ میں قیامت کے مناظر زیادہ بیان کیے گئے، اور ایک روایت کے مطابق قیامت آئے گی بھی جمعے والے دن۔ قیامت آئے گی بھی کس دن؟ جمعے والے دن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت کی تلاوت کیا کرتے، رات کو سوتے ہوئے بھی اس کو پڑھا کرتے۔ حدیث میں ہے یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی۔ اس صورت میں قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگ جب قیامت والے دن سارا کچھ دیکھ لیں گے تو اللہ سے فریادیں کریں گے، اے اللہ ہمیں واپس جانے دے، ہمیں تلافی معافات کا موقع دے، ہم جو کمیاں کوتاہیاں کر کے آئے ہیں ان کو درست کرنے کا موقع دے۔ ان کو حکم دیا جائے گا جناب یہاں سے کسی کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے سورہ سجدہ میں 21ویں پارے میں وہ لوگ جو راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نیند آئی ہوتی ہے، تھکے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، فرمایا اللہ ایسے بندوں سے بہت راضی ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز میں بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت تہجد پڑھنے والوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور 21ویں پارے میں قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹھے ہیں تم ان کو اپنی ولدیت نہیں دے سکتے، اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ جب آیت اتری
تو زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سے زید بن محمد کوئی نہ کہے، زید بن حارثہ کہے، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں یہ بڑا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں قرآن کے مطابق قانون سازی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے 21ویں بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی سے بڑھ کر تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اور نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تمہاری مائیں ہیں۔ قرآن کریم نے پھر 21ویں پارے کے آخر میں غزوہ خندق کا ذکر کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عجیب مصیبتوں والا غزوہ تھا۔ مکہ والوں نے توڑ جوڑ کر کے پورے عرب قبائل کا ایک اتحاد بنایا، ایک بھائی جنگی اتحاد بنایا، اور پورے عرب کے اہم قبائل کو جنگ میں شریک کر کے مدینے کا محاصرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خندق کھودی، انہوں نے مدینے کا محاصرہ کیا، کئی دن تک محاصرہ رہا، اور اس وقت منافقوں نے بڑے جملے کسے، چونکہ جب خندق کھودی گئی اللہ کے نبی نے خوشخبریاں دی کہ مجھے یمن کے محلات دکھائے گئے، مجھے شام کے محلات دکھائے گئے۔ چند دنوں کے بعد مکہ والوں نے محاصرہ کر لیا، جان کے لالے پڑ گئے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے۔ منافقین مذاق اڑائیں کہ خندق کھودتے ہوئے تو تمہیں بڑے بڑے محلات نظر آ رہے تھے، اب وہ کدھر ہیں؟ اب وہ کدھر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دعائیں رنگ لائی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے طوفان اور بارش ہوئی، سردی کا موسم تھا، یہ جتنے قبائلوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا ان کے پاؤں نہ جم سکے، یہ سارے دم دبا کر بھاگ گئے۔ جب یہ بھاگے نا، اللہ کے نبی نے عظیم الشان پیشین گوئی فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئندہ سے کوئی طاقت مدینہ کا محاصرہ اور مدینہ پر حملہ نہیں کرے گی، آئندہ سے ہم حملہ کریں گے۔ آئندہ سے ہم کیا کریں گے؟ ایسے ہی ہوا، غزوہ خندق مدینہ پر کافروں کا آخری حملہ تھا۔ اس کے بعد پھر جہاں بھی حملہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے پھر ہر جگہ صحابہ اکرام کو پیش قدمی کی توفیق دی۔ اور بالکل اس کے آخر میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، جس نے بڑی خباثت کی تھی غزوہ خندق میں، اور قرآن کریم نے پھر ان کو سزا دی۔ یہ اندر سے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے اتحاد تھا، انہوں نے اندر سے منافقت اور غداری کی، اندر سے بغاوت کی کوشش کی، اللہ نے ان کے شر سے بچایا۔ جب ان کے شر سے بچایا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ انہوں نے خود کہا کہ سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کریں۔ سعد بن معاذ نے کہا میں تمہارا فیصلہ تمہاری کتابوں کے مطابق ہی کروں گا، تمہاری کتابوں میں یہ ہے کہ جو بغاوت کرے، جو غداری کرے اس کو قتل کیا جائے، لہٰذا تمہاری سزا یہ ہے، تمہارے وہ مرد جو جنگ کے قابل ہیں ان سب کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا، تمہاری عورتوں کو باندی بنایا جائے گا، اور تمہارے بچوں کو غلام بنایا جائے گا۔ پھر ایسا ہی کیا گیا، اور یہ جو آستین کے سانپ تھے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے ذریعے ان کو بدترین سزا دی۔ اور 21ویں پارے کے آخر میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے انشاءاللہ، چونکہ 21ویں پارے کے آخر میں بھی ہے اور 22ویں پارے کے شروع میں بھی ہے، اس کو میں کل ہی کے خلاصے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ